آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. میں آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. یہ انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا سوچ ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے. یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے. میرا بھائی، میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں، جا تو نہیں میرا. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے. یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں. قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائیں، چکیاں کتنی لگائیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں. جن کپڑوں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار. کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر، کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں، اندر حالات کچھ اور ہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے. آپ فرماتے کیوں ہے لوگوں کے پاس مال؟ کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے؟ غربت مٹ گئی ہے ساری؟ کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے، حضور کے صحابی سمجھ کر کے. فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں. فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر. کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں. فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا. فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں. میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا. اللہ اکبر. نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا. عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے. تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی.
جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دیں، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے، جلدی بتا۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ، کہا ایک دفعہ پھر کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص، اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو۔